اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 5 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ وہ قیامت کے قریب 2 فرشتوں کے کندھوں پر سہارا لگائے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر اتریں گے۔ لوگ آپ کو سیڑھی کے ذریعے نیچے اتاریں گے۔ فجر کی نماز امام مہدی کے پیچھے ادا کریں گے اور صلیب کو توڑ کر شرک کی جڑ ختم کر کے عیسائیوں کے اس باطل عقیدے کی تردید کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر پوری قوم کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں۔ اس کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کا لشکر لے کر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس وقت وہ یعنی دجال بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی جان بچا کر بھاگے گا، مگر آپ اس کو بیت المقدس کے قریب باب اللد پر قتل کر کے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دیں گے، جس کی وجہ سے مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی۔ ظلم و ستم کا ایسا خاتمہ ہو جائے گا کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ آپ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ شادی کے بعد اولاد بھی ہوگی۔ تقریباً 40 سال دنیا میں زندہ رہ کر وفات پائیں گے۔ اسلامی احکام کے مطابق تجہیز اور تکفین ہوگی اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ اللہ کی قدرت، مور کی خوبصورتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جنت کا ہلکا پھلکا مزہ چکھانے کے لیے ایسا خوبصورت پرندہ پیدا کیا کہ انسان اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ چنانچہ مور ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کی دم کے پروں کے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مور کو اپنی دم پھیلانے کی صلاحیت دی ہے۔ جب وہ اسے پھیلاتا ہے اور دھوپ کی وجہ سے وہ چمکتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دم پر سینکڑوں نیلم کے پھول لگے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مسلم کی روایت ہے، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو انگلیوں کا خلال فرماتے، ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے کہ انگلیوں کا خلال کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہیں کرے گا۔ دارقطنی کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے واسطے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا ملنا جلنا بھی اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرض ادا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ کے بعد سب سے بڑا گناہ جس کو بندہ لے کر اللہ کے یہاں حاضر ہو وہ یہ ہے کہ موت کے وقت آدمی پر قرض ہو اور اس کو پورا کرنے کے لیے مال چھوڑ کر نہ جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، مالدار اگر اپنی زندگی میں قرض ادا نہ کر سکا تو مرتے وقت اپنے ورثاء کو قرض ادا کرنے کی وصیت کر دے، اور جو مالدار نہ ہو تو زندگی ہی میں معافی تلافی کر لے، ورنہ قیامت کے دن نیکیوں میں سے اس کا قرضہ ادا کرنا ہوگا۔ دنیا کے بارے میں، مال کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقے کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں، جنت میں مہمان نوازی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں جانا نہیں چاہیں گے۔ سورہ کہف کی آیتوں کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈبوا دو پھر نکال کر پھینکو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔